برطانیہ میں 4 جولائی کے عام انتخابات میں حصہ لینے والوں کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی آخری تاریخ جمعہ 4 جون ہے۔ اس سلسلے میں ملک بھر سے ہزاروں کی تعداد میں امیدوار اپنے اپنے حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی تیاریوں میں مصروف عمل ہیں۔ ملک بھر میں ان انتخابات میں ووٹروں اور سپورٹروں میں بڑے پیمانے پر حکومتی اور اپوزیشن کی داخلی اور خارجی پالیسیوں کی وجہ سے تقسیم در تقسیم نظر آتی ہے، جبکہ فلسطین اور کشمیر کے لیے عرصہ دراز سے متحرک رہنما، ماضی میں عراق جنگ کے خلاف آواز اٹھانے والے اور پھر برطانیہ کے مختلف شہروں سے مسلمانوں کی ووٹوں سے کئی دفعہ منتخب ہونے والے ممبر آف پارلیمنٹ جارج گیلوے نے بھی اپنی ورکرز پارٹی کے تقریباً 300 امیدوار الیکشن میں حصہ لینے کے لیے میدان میں اتارے ہیں۔ لوٹن ساؤتھ سے بھی ورکرز پارٹی کی جانب سے جہاں ڈاکٹر یاسین رحمان لیبر پارٹی کی ممبر آف پارلیمنٹ ریچل ہاپکنز کا مقابلہ کرنے کے لیے امیدوار ہیں، وہاں سماجی اور سیاسی کاموں میں بھرپور حصہ لینے والے آزاد امیدوار عتیق ملک ایڈوکیٹ نے بھی آزاد امیدوار کی حیثیت سے اپنی الیکشن مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ وہ اس سے پہلے 2019 میں بھی لوٹن سے الیکشن لڑ چکے ہیں۔ رواں ہفتے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ روایتی پارٹیوں کو ووٹ دینے کے بجائے ان امیدواروں کو عام انتخابات میں ووٹ دیے جائیں جو مقامی اور قومی سطح پر کوئی تبدیلی لا سکتے ہوں اور منتخب ہو کر پارلیمنٹ میں اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے آواز اٹھا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ گزشتہ 20 سالوں سے وکالت کے پیشے سے منسلک ہونے کی وجہ سے نہ صرف پاکستانی بلکہ بنگلہ دیشی، صومالی، ترک کمیونٹی اور دیگر کمیونٹیز کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ان کی نسل کشی ہو رہی ہے، لیکن بڑی دونوں پارٹیوں یعنی کنزرویٹو اور لیبر پارٹی نہ ہی سیز فائر بندی تک کے لیے رضامندی ظاہر کر رہی ہیں اور نہ ہی اس سلسلے میں آواز اٹھا سکتی ہیں۔ پھر فلسطینیوں کے خون ناحق کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ کیا ان حالات میں ان پارٹیوں کے امیدواروں کو ووٹ دینے کے لیے کسی ووٹر کا ضمیر جاگے گا؟ عتیق ملک کا کہنا تھا کہ وہ الیکشن میں اس لیے امیدوار ہیں کہ ووٹروں کے پاس کوئی چوائس بھی ہو کہ وہ ان لوگوں کو ووٹ دیں جن کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے نہ ہوں، جیسے آزاد امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اب ووٹروں کا ووٹ دینے کا پرانا ٹرینڈ تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لوٹن روایتی طور پر لیبر پارٹی کا ٹاؤن ہے اور لیبر پارٹی کو ہی پاکستانی یا مسلمان ہمیشہ ووٹ دیتے ہیں۔ اگر آپس میں مسلمان، پاکستانی یا دیگر اقلیتیں کسی طرح بائی انڈرسٹینڈنگ کر لیں تو لوٹن ساؤتھ اور لوٹن نارتھ دونوں حلقوں میں اپ سیٹ ہو سکتا ہے، لیکن الیکشن سے پہلے اتحاد و اتفاق محض خام خیالی ہی ہے۔ جیسے مذہبی، سیاسی، سماجی اور دیگر ایشوز پر مسلمانوں میں تقسیم اور خلیج پائی جاتی ہے، ویسے ہی ہر انتخابات میں بھی تقسیم نظر آتی ہے، لیکن نوجوانوں کے دلوں میں اتحاد اور اتفاق کے معاملے میں وسعت اور گنجائش موجود ہے، لیکن اس کے لیے بڑوں کو آگے بڑھنا ہوگا۔ ملک صاحب ہیں جو لوٹن ساؤتھ سے سٹنگ ایم پی ریچل ہاپکن کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں ہیں۔ آج وہ یہاں پر ایک پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے ہیں، چونکہ بہت سارے جس طرح ملک ڈیوائیڈ ہے ویسے ہی ہمارے جو پاکستانی یا مسلمان ہیں ان کی سوچ بھی اب بدل گئی ہے، اور روایتی جو پارٹیاں ہیں، لیبر ہے، لبرل ہے یا کنزرویٹو ہے، اس سے ہٹ کر بھی وہ مطمئن نہیں ہے، خاص کر کے فارن پالیسی کے حوالے سے۔ تو عتیق ملک صاحب سے سوال اور جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ عتیق ملک صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ کا کیا نظریہ ہے، کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ووٹر ہیں یا سپورٹر آپ کے ہیں وہ کیوں آپ کو ووٹ دیں ان الیکشنز میں، جبکہ پارٹیاں جو ہیں ٹریڈیشنلی وہ بھی میدان میں ہیں، بہت سارے پرومس کر رہی ہیں، سو وائی دے شوڈ ووٹ یو؟ یہ جو پارٹیاں ہیں نا، ان کا اپنا مقصد ہوتا ہے، یہ جو عوام ہے ان کے لیے نہیں ریپرزینٹ کر رہی۔ اس وقت غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو مین پارٹیز ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، ہر قسم کا سپورٹ، جو اسلحہ ہے وہ بھی دے رہے ہیں۔ اور اگر یہ پارٹیاں بچوں کو مارنے کے لیے تیار ہیں اور ایسے پورے فلسطین کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ ہمارے لیے کیا کریں گے؟ ان کے لیے، ان کے پاس ہمارے لیے کوئی پیار محبت نہیں ہے، کوئی کیئر نہیں ہے۔ ہم کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ لوٹن کے لیے،
غزہ کے لیے اور تبدیلی کے لیے کہ ہماری آواز پارٹی کے ذریعے سٹک نہیں ہوگی, پارٹی وپ نہیں ہوگا, ہم آزاد ہیں. ہم جب بولتے ہیں تو لوٹن کے لیے بولتے ہیں, کوئی ہماری آواز کو دم نہیں سکتا. اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس وقت انگلینڈ میں بہت زیادہ پرابلمز ہیں. اس وقت آپ بھی پہلے کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ بھی نہیں ملتی. کئی آدمی ہوتے ہیں ان کو کینسر ہوتا ہے, وہ اسپتال کی اپوائنٹمنٹ کے انتظار کر کے فوت ہو جاتے ہیں. اور جو کاسٹ آف لیونگ کرائسس ہے انگلینڈ میں از ڈسٹرائنگ ایوری تھنگ یو نو. سو یہ جو ہے نا ایک ایسا پوائنٹ ہے ہسٹری کا کہ ہم کو چوز کرنا ہے کہ ہسٹری کس سائڈ پر ہم کھڑے ہوں گے, جسٹس کی سائڈ پر کھڑے ہوں گے یا کہ ان کی سائڈ پر جو قتل کر رہے ہیں. آپ انڈیپینڈنٹ تو صحیح ہے, الیکشن لڑ رہے ہیں, لیکن جہاں تک پالیسی میکنگ کا جب سوال آتا ہے تو پارلیمنٹ کے اندر جا کے آپ کو کسی ایک گروپ کو چوز کرنا پڑتا ہے, کیونکہ پالیسی میکنگ کے لیے آپ کو اپنی اس کے ووٹنگ وہاں پر ہوگی جہاں جتنے بندے زیادہ ہوں گے وہ, کیونکہ وہاں سر کاؤنٹ ہوتے ہیں. تو وہاں پر ایک اکیلا بندہ پالیسی میکنگ کے اندر کس طرح انفلوئنس کر سکتا ہے ابھی ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ؟ یہ بات ہے کہ جب پالیسی میکنگ اور ووٹنگ ہوتی ہے تو بہت زیادہ آواز ہوتے ہیں. میں اکیلا انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گا, اور بھی کافی انڈیپینڈنٹ ہوں گے. لیکن جب ووٹنگ سسٹم ہوتا ہے تو نارملی ووٹ ہوتا ہے یس یا نو, رائٹ. تو اگر ہماری جیسا آواز وہاں پر ہوتی ہے تو ہم اور جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کو کہہ سکتے ہیں کہ نو نہ ووٹ کرو, یس کرو, یا کہ یس کے بجائے نہیں نو کرو. اور جتنے زیادہ بلندی سے ہم بول سکتے ہیں, جتنے زیادہ ہمارے آواز ہوں گے تو زیادہ طاقت ہوگی. فار ایگزامپل سیز وائر کا ووٹ ہوا, لیبر پارٹی نے کہا اپنے ممبروں کو کہ آپ ووٹ نہیں کرنا, تو انہوں نے ووٹ نہیں کیا. لیکن اگر ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر, ہم کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ووٹ نہ کرو. اور یہ تو لوگوں کی زندگی کا سوال ہے. اچھا, okay, let's come back to Luton, right? What you are promising, tell me, in regards immigration and anti-social behavior, hospital, NHS, why people should vote you, not Rachel Hopkins, the MP, Labour MP, or the other 6 candidates are standing like Liberal Democrat, Conservative, and also the Workers' Party, and one more independent candidate, and also from Workers' Party there is one guy who belongs to Azad Kashmir as well. He's saying the same thing about Gaza and foreign policy. But what will be the main agenda that you are promising? What you will do for that? میرا جو ایجنڈا ہے جو میں اب آپ کو بتاؤں گا, پہلے یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے کہ میرا ایجنڈا جو لینز ہوتا ہے کس لینز سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, مجھے وکالت میں تقریباً 20 سال ہو گئے. ان 20 سال میں سے 10 سال یہاں لوٹن میں ہو گیا. اس کے علاوہ جو لوٹن کا جو فوڈ بینک ہے اس کا میں ٹرسٹی ہوں. اس کے علاوہ کو لوٹن کا جو گرانٹ میکنگ فاؤنڈیشن ہے اس کا بھی میں ٹرسٹی تھا. یہ جو کام میں نے کیا ہے یہ مجھے ایک ایسی لینز دی ہے کہ میں نے انڈرسٹینڈ کیا کہ لوٹن میں پرابلم کیوں ہے. جو گورنمنٹ ہے, جو رائٹ ونگ میڈیا ہے اس ملک کا, وہ کہتی ہے کہ لوٹن کے جو پرابلم ہے نا اس وجہ سے ہے کہ وہاں پر مائیگرنٹ ہیں, پاکستانی زیادہ ہیں, کالے زیادہ ہیں, انڈین زیادہ ہیں, وغیرہ وغیرہ. لیکن میں نے وکیلوں کے ساتھ بات کی ہے, میں نے اسٹڈیز دیکھے ہیں, یہ جو سب پرابلم جو آپ نے بتائے ہیں ان کا ایک انڈر لائنگ ایک ریزن ہے, اس کو کہتے ہیں پاورٹی. اگر ہم پاورٹی لوٹن میں ٹیکل کریں تو یہ جو سب پرابلم ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. نائف کرائم جو ہے وہ پاورٹی سپائکس پر ہوتی ہے, کمیونٹی پر نہیں. یہ اسی طریقے سے ڈرگز جو ہوتے ہیں وہ بھی کمیونٹی سپائکس پر ہوتے ہیں, پاورٹی سپائکس پر ہوتے ہیں. اور جو ہمارے جو این ایچ ایس ہو گیا, ایجوکیشن ہوگی, ہاؤسنگ ہوگی, اس کا ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ پیسہ. پیسہ کہاں ہے؟ جب ہم کہتے ہیں گورنمنٹ کو پیسے دو, وہ کہتے ہیں میجک منی ٹری نہیں ہے. لیکن فورن وارز, فورن ریجیمز, اسرائیل اور ایسے ملکوں کو پیسہ دینا بلینز وچ نو پرابلم, لیکن یہاں این ایچ ایس کے لیے نہیں ہے. ہمارا یہ ہوگا, اور بھی کافی لوگ ہوں گے, پارٹیاں بھی ہیں پورے انگلینڈ میں, ہم جوائنٹلی کہیں گے کہ یہ جو فورن وارز ہیں, فورن پالیسی آپ کو چینج کرنی ہے. وہ جو پیسے آپ بھیج رہے ہیں باہر وہ یہاں بھیجیں کمیونٹیز میں. سو اگر جو پاورٹی ہے سوسائٹی کی ہم ٹیکل کر سکتے ہیں تو پھر باقی جو پرابلم وہ ختم ہو جاتے ہیں, رائٹ. پاورٹی کو ٹیکل کرنے کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے. اٹس لائک اے بزنس. فار ایگزامپل لوٹن میں انویسٹمنٹ نہیں ہے, نہ کوئی بگ بزنس ہے اور نہ کوئی گورنمنٹ, سینٹرل گورنمنٹ کی کوئی بگ انویسٹمنٹ ہے. وہ لیک آف انویسٹمنٹ جو ہے نا
وہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے, یہ ڈیلیبریٹ ہے. اگر آپ دیکھیں اس ملک میں جہاں 90% گورے رہتے ہیں, صاف ستھرے, نو پرابلم انویسٹمنٹ, جہاں زیادہ مائیگرنٹ کمیونٹیز ہیں, انڈین سب کانٹیننٹ, افریقہ وغیرہ, وہاں پر اس طریقے کی انویسٹمنٹ نہیں ہے. یہ ایک ڈیلیبریٹ چیز ہے. تو ہمارا مقصد یہ ہوگا گورنمنٹ سینٹرل کو کہنا کہ یہاں پر انویسٹمنٹ کی بہت ضرورت ہے اور کرنے پڑے گی. تو اگر نہیں کریں گے تو ہم رکاوٹ بنے گے آپ کے لیے گورنمنٹ میں. اور اس کے علاوہ جو پیسے آپ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, یہ جو بلینز آف پاؤنڈ آپ انٹرنیشنل فورم پالیسی پر استعمال کر رہے ہیں, وہ پیسے اس جگہ نہیں استعمال کرو, یہاں استعمال کرو جہاں کمیونٹیز ہیں. اور یہ جو پرابلم ہے جو فکس کریں. لوٹن کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے, وہ سب سے جو امپارٹنٹ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے اس وقت وہ بے روزگار بیٹھی ہوئی ہے. اس حوالے سے آپ کے پاس آپ کے منشور میں جو ہے وہ کیا آپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں, کس طرح آپ کوئی اس وقت جو لوٹن کی جو اسکول ہوتے ہیں نا, یہاں پر ایک ٹرسٹ سسٹم ہوتا ہے, اور میجورٹی جو اسکولز ہیں لوٹن میں وہ ایک ٹرسٹ ہے, اس رسپانسبل ہے اس کے لیے. انہوں نے مجھے الیکشن سے پہلے, یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, جو کام ہم کر رہے ہیں نا یہ الیکشن کے لیے نہیں کر رہے, الیکشن ہو یا نہ ہو ہم یہ کام ویسے ہی کر رہے ہیں. 4 مہینے پہلے اب سے وہ ٹرسٹ میرے پاس آئے, اور یہی بات انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو ہمارے یوتھ ہے ان کو کیسے ہیلپ کریں. تو ان کے ساتھ ہم مل کر ایک نیو کریکلم بنا رہے ہیں لوٹن کے اسکولوں کے لیے, بچوں کو سکھانے کے لیے کہ یہ جو نائف کرائم ہے, ڈرگز ہیں وغیرہ, ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور کیوں نے اس پاس سے جانا پڑتا ہے وغیرہ. وہ کریکلم انشاءاللہ ہمارا مقصد ہے کہ لوٹن میں جب ہو جائے گا نا ربر اسٹیمپ, وہ پورے انگلینڈ میں ایک نیشنل کریکلم بنے گا. نمبر 1. نمبر 2 جو ہے از اباؤٹ اپرچونیٹیز, کیونکہ جو بیلے بیٹھے ہیں اس لیے بیلے بیٹھے ہیں ان کے پاس کام نہیں ہے, رائٹ. سو اگر ہم انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرتے ہیں لوٹن میں, بگ بزنس یہاں پر آتی ہے, بگ بزنس کے دفتر کھلتے ہیں وغیرہ, ان کو آدمی چاہیے. وہ آدمی لوٹن سے آئیں گے فرسٹ, کیونکہ ان کے لیے آسان ہے وہاں پر کام پہنچنے کا وغیرہ. سو یہ سب چیزیں جو ہے نا لنک ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ایجوکیشن اور انویسٹمنٹ یہ جو ٹاپ ہیڈ لائن ہے, ان کے مختلف قسم کے ڈراپ ڈاؤن ہوتے ہیں, لیکن ہیڈ لائن ہے ایجوکیشن انویسٹمنٹ ہمارے یوتھ کے لیے. اور پازیٹیو رول ماڈل, جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو ہمارے یوتھ کے رول ماڈل کیا تھے, لیکن اس وقت ہماری کمیونٹی میں بہت زیادہ پازیٹیو رول ماڈلز ہیں, اور ہمارا کام ہے ان رول ماڈل کو آگے آنا اور مینٹرنگ کرنا بچوں کے. لوٹن میں جو حکومت کاری ہے لیبر کونسل کے اندر بھی, اور 2 MPs بھی لیبر سے ہیں, اور کونسل کے اندر اس وقت مور دین 20 جو ہیں وہ لیبر کے کونسلرز ہیں. اس ایسی صورتحال میں یہاں پر جب ایشین کمیونٹیز کے اندر سے, آپ مسلم کمیونٹیز کے اندر سے مور دین 3 پیپل جو ہیں وہ ایک ہی آپ ساؤتھ وارڈ سے جو ہیں کنسٹیٹوئنسی سے جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. آپ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ جو مسلم کمیونٹیز یا ایشین ہیں ان کے ساتھ مل کر کوئی متفقہ آپ کے اوپر کسی اور کے ایک بندے کو اگر کھڑا کرتا تو زیادہ بہتر نہیں تھا جیتنے کی بالکل یہ ہمارا مقصد تھا. سو یہ جو مسلم ووٹ کیمپین ہو رہی ہے نا پورے انگلینڈ میں, یہی مقصد تھا کہ ایچ ایریا میں ایک مسلمان کینڈیڈیٹ کھڑا ہوگا اور سب کیمپین ان کے پیچھے ہوگی. لوٹن میں ایسے ہوا کہ ورکرز پارٹی ایک آدمی ہے فیض شاہ, ان کو کھڑا کر رہے تھے. ورکرز پارٹی یہ کہا تھا کہ اگر ایک انڈیپینڈنٹ قابل کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے نا تو ہم وڈرو کریں گے. میں نے پھر اعلان کیا کہ میں آگے آ رہا ہوں. ان کا جو کینڈیڈیٹ ہے اس نے وڈرو کر دیا, اس نے ویڈیو بھی بنائی, اسٹیٹمنٹ بھی دیا کہ میں وڈرو کر رہا ہوں مسلمان ووٹ کے لیے, یونٹی کے لیے. انہوں نے کر دیا. اس کے بعد ایک اور آدمی آگے آ گئے, اور اب یہ ہماری کمیونٹی کی پرابلم ہے, کیونکہ ہر آدمی کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے کہ آگے کون آتا ہے کون نہیں. ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو انٹینشن ہے, نیت جو ہوتی ہے صاف ہو, اور کام وہ کر رہے ہیں کمیونٹی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس وقت جو ہو رہا ہے دنیا میں یہ ایک ہسٹورک مومنٹ ہے. جو انڈیا اور پاکستان میں ہوا تھا جب انگریز وہاں گئے تھے وہ ایک ہسٹورک مومنٹ تھا. جو کشمیر میں ہوا وہ ہسٹورک مومنٹ تھا. اور وہ جو امریکہ میں ہوا, ویسٹ جو نیٹو امریکنز تھے, اور افریقہ میں جو سلیوری ہوئی تھی, یہ سب ہسٹورک مومنٹس تھے. اب اسی وقت بھی ایک ہسٹورک مومنٹ ہو رہا ہے, ایک جینوسائیڈ ہو رہا ہے, اور ہم سب کو سائڈ چوز کرتی ہیں. اگر آپ سپورٹ کریں گے ان پارٹیوں کو یا برٹش امریکہ کو تو آپ بھی قتل کر رہے ہیں بچوں کو. اوکے, اگر آپ مڈل گراؤنڈ لیتے ہیں اور کسی کو چوز نہیں کر رہے ہیں, آپ پھر بھی قتل کر رہے ہیں بچوں کو. لیکن اگر آپ انصاف اور جسٹس کے سائڈ پر ہوں گے
you have to stand against them. You have to choose the right side of history, and the moment to choose is now. Choose wisely. Thank you very much.